بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ایک بھائی نے سوال پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ میں حالت احرام کے اندر کعبہ شریف کا طواف کر رہا تھا کہ عین اس وقت ظہر کی نماز کا وقت ہوا اور مجھے رکن یمانی کے بالکل سامنے جگہ ملی۔ میں نے برکت کے لیے اپنا ہاتھ رکن یمانی کے ساتھ مس کیا اور پھر میں نے ہاتھ کو جب چوما تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے ہاتھ سے خوشبو آ رہی ہے۔ اس میں شرعی حکم کیا ہے؟ جی، حالت احرام میں خوشبو سے منع کیا گیا ہے کہ حالت احرام میں آپ خوشبو نہیں لگا سکتے۔ اب آپ اس بات کو دیکھیں گے کہ حالت احرام میں آپ کے جسم کے کسی ایک عضو پر، یعنی مثال کے طور پر یہ آپ کا ہاتھ ایک عضو ہے، اگر اس پورے ہاتھ کے اوپر خوشبو لگ گئی ہے تو اس صورت میں آپ کے اوپر دم لازمی ہو جائے گا۔ اور دم جو ہوتا ہے یہ حرم کی حدود کے اندر ایک بکرا یا دمبا اس کو ذبح کرنا ہے، اور پھر اس کا گوشت نہ آپ خود کھا سکتے ہیں نہ کسی غنی کو دینا ہے، سارے کا سارا غرباء کے اندر اس کو صدقہ کرنا ہے۔ وہاں سوڈانی لوگ ہوتے ہیں اور وہ یہ گوشت وغیرہ لے لیتے ہیں، تو یہ حرم کی حدود کے اندر آپ نے ایک بکرا یا دمبا اس کو ذبح کرنا ہے۔ اب اس میں یہ بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ عمرہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، تو کوشش کریں کہ کعبے کی جو دیواریں ہیں ان کے ساتھ مس نہ ہوں۔ جیسے رکن یمانی ہے، اکثر وہاں خوشبو لگی ہوتی، جیسے بھائی نے سوال کیا تو ان کے ہاتھ کے اوپر خوشبو لگ گئی۔ حجر اسود ہے، وہاں پہ لوگ خوشبو جو ہے اس کو لگا دیتے ہیں۔ جو کعبے کی دیواریں ہیں ان کے ساتھ خوشبو ہوتی ہے، ملتزم کے ساتھ خوشبو لگی ہوتی ہے۔ اگر وہ خوشبو آپ کے کسی پورے عضو کے اوپر لگ گئی یا آپ کے کپڑوں کو لگ گئی، تو کپڑوں کو اگر خوشبو لگ جاتی ہے تو اس صورت میں آپ کسی سے کہیں کہ وہ دیکھے کہ آپ سے خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں۔ اور وہ سونگھنے والا اگر یہ کہتا ہے کہ بہت زیادہ خوشبو آ رہی ہے تو اس صورت میں بھی آپ کے اوپر دم لازمی ہو جائے گا۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ خوشبو آتی ہے کبھی تھوڑی تھوڑی، جب کپڑا ہلتا ہے تو اس وقت خوشبو آتی ہے، تو اس صورت میں پھر دم لازمی نہیں ہوگا۔ اگر بہت زیادہ خوشبو ہے تو پھر دم لازمی ہو جائے گا۔ اسی طرح لوگ حجر اسود کو چومنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے اوپر بھی وہ خوشبو لگا دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی حالت احرام میں حجر اسود کو چومتا ہے اور اس کے ہونٹوں کے اوپر خوشبو لگ جاتی ہے، پورے ہونٹوں کے اوپر، تو اس کے اوپر بھی دم لازمی ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم حالت احرام کے اندر ہوں، کعبے کا طواف کر رہے ہوں، تو ہم ان مقامات سے تھوڑا سا پیچھے رہیں۔ جب ہمارا عمرہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد ہم رکن یمانی کو بھی چوم لیں، ملتزم کو بھی چومیں، حجر اسود کو بھی چوم لیں اگر موقع ملتا ہے۔ تو حالت احرام میں اس بات سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سارے مقام ایسے ہیں کہ جہاں پہ خوشبو لگی ہوتی ہے، اور اگر آپ کے کسی پورے عضو کے اوپر خوشبو لگ گئی تو اس صورت میں آپ کے اوپر دم لازمی ہوگا۔ اب بھائی نے جس نے سوال کیا ہے وہ دیکھ لے کہ اس کے سارے ہاتھ سے خوشبو آ رہی تھی، زیادہ خوشبو تھی یا کیسا اس کا معاملہ تھا۔ اگر تو پورے ہاتھ کے اوپر اس نے پورا ہاتھ اس کے اوپر لگا ہے تو پھر سارے ہاتھ میں ظاہر سی بات ہے خوشبو ہوگی، تو اس صورت میں اس کے اوپر دم لازمی ہو گیا ہے۔ وہ جو ہے وہ کعبے کی حدود کے اندر بکرا یا دمبا ذبح کرے گا تو اس کا گوشت خود بھی نہیں کھائے گا اور کسی غنی کو بھی نہیں دے گا، سارے کا سارا گوشت جو ہے اس کو صدقہ کرے گا۔ تو یہ ایک شرعی مسئلہ تھا، میں نے اس کو آپ تک پہنچا دیا۔ مجھے امید ہے کہ بھائی کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں تک شیئر کریں۔ اگر کسی کو اس مسئلے کا نہیں پتہ، اس سے بھی اس مسئلے کا پتہ چلے گا، انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا فائدہ ہوگا، مجھے بھی اس کا اجر اور ثواب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان شرعی مسائل کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔